بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر۔ السلام علیکم، میں ارسلان حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان میں پچھلے 3 سالوں میں جو تباہی کا ذمہ دار ہے، عمران خان کے ساتھ ساتھ ایک ایسا طبقہ ہے جس نے پچھلے 74 سالوں سے، جو پاکستان کا اصل حکمران ہے، جو انگریز برصغیر میں ایک نظام دے گیا تھا، اس طبقے کو بنا گیا تھا، وہی طبقہ، وہی اس طبقے کی روایات، وہی ان کا لائف سٹائل، وہی میٹیلٹی، سب کچھ وہیں کا وہیں ہے، لیکن بدلا ہے تو صرف وقت بدلا ہے، نسلیں بدلی ہیں، نہیں بدلی تو سوچ نہیں بدلی ان کی، میٹیلٹی نہیں بدلی ان کا، کام کا طریقہ کار نہیں بدلا ان کا، رویے نہیں بدلے ان کے۔ تو وہ کون سا طبقہ ہے؟ وہ بیوروکریسی ہے، وہ بیوروکریٹس ہیں، جو پاکستان کے اصل حکمران ہیں، جو پاکستان میں پچھلے 3 سالوں سے نہ وزیر اعظم کے قابو آ سکے ہیں، نہ وفاقی وزراء کے آ سکے ہیں، اور نہ ہی پاکستانی فوج کے قابو آ سکے ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیوروکریسی فوج اور ایجنسیوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اگر آپ سمجھیں، کیونکہ جو اختیارات ان کے پاس ہیں وہ کسی اور کے پاس، وہ وفاقی وزیر یا وزیر اعظم کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کا کوئی بھی، چاہے نواز شریف ہو، گیلانی ہو یا عمران خان ہو، ان کے دور میں یا پیچھے بھٹو، لیاقت علی خان تک لے لیں، ان کا جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے وزیر اعظم کا، اس کے آفس کے باہر، یعنی کہ پی ایم آفس کے اندر اس کا آفس ہوتی ہے، جو کہ اس کے سٹاف کا سربراہ ہوتا ہے وزیر اعظم کے، ان کے آفس کے باہر ویٹنگ جو روم ہوتے ہیں، ادھر وفاقی وزیر کئی گھنٹوں تک اس کا انتظار کرتے ہیں۔ نواز شریف کے دور میں کرتے رہے ہیں، اب بھی عمران خان کے بھی دور میں کرتے ہیں۔ یہ حال ہے پاکستان کی بیوروکریسی، اتنی مضبوط سے مضبوط تر ہے۔ یہ فیصلہ ساز ہوتے ہیں، یہ پالیسی ساز ہوتے ہیں، یہ پالیسی میکر ہوتے ہیں، انہوں نے پاکستان کی پالیسی بنانی ہوتی ہے۔ پولیٹیشین صرف اور صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے 5 سال کے لیے آتے ہیں، اور اسمبلی میں کبھی کبھی آ کے باہر کے دورے کیے اور اپنی پارلیمنٹ میں انجوائمنٹ کی، گاڑیاں گھمائی، پروٹوکول انجوائے کیا، کوئی فیتا شیتا کاٹ دیا، کوئی پروٹوکول کا کوئی اسکرین کیپچر کرنے کے لیے یہ کام کر دیا، بانٹ دیا چیز۔ یہ کام تو نہیں نہ ہوتے، دفتری کام تو اور طرح کے ہیں۔ اس کی ہسٹری بیوروکریسی کی کیا ہے؟ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے انگریز برصغیر میں وارد ہوا تھا، تو انہوں نے 1-2 مسئلے یہاں پہ دیکھے تھے، ان کو مشکلات آ رہی تھی، تو انہوں نے جب آہستہ آہستہ قدم جمانے شروع کیے، انہوں نے سوچا کہ ادھر ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم مضبوط ہوں اور ہم کسی سے اپنے کام نکلوا سکیں دربار سے، بادشاہوں کے دربار مغل بادشاہوں کے ہوتے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں اپنے لوکل ہائرنگ شروع کر دی ہندوستان کے، اور انہوں نے ایک ایسا منصوبہ سوچا کہ ٹیبل اور کرسی موجود ہو اور بندے کام کر رہے ہوں، صرف اور صرف نوکروں کی طرح قلم چلا رہے ہوں، نہ کوئی سوال جواب کریں، نہ کچھ کریں، صرف اور صرف جو ان کو ہدایات ملیں اور وہ کام کرتے رہیں، اور ان کو ایلیٹ کلاس کی ان کو فیسلٹیز دی جائیں تاکہ کوئی بھی کمی ان میں نہ کی جائے، یعنی کہ وفادار ہوں اپنے آقاؤں کے لیے، یعنی کہ غلط کو صحیح کرنا اور صحیح کو غلط کرنا، یہ کریں اور اس کے بدلے میں ہم ان کو مراد دیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 2 صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ روایت پاکستان میں آج تک قائم ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمارا آئین وہی ہے جو 1935 والا انڈین گورنمنٹ کا ایکٹ تھا نا، بیسک پاکستان اور انڈیا کا، وہی آئین چل رہا ہے، اس کی بیس پہ رہی ہے۔ یعنی کہ وہ آئین کیا تھا؟ وہ بھی برٹش کا ہی ایکٹ تھا نا، 1935 والا۔ دو بنے تھے، ایک 1913 کے لگ بھگ بنا تھا اسی دور میں، اور پھر 1935 میں دوسرا جو ایکٹ ہے انڈیا کا وہ بنا تھا۔ تو ایک تو ہم آج تک اپنا کوئی آئین نہیں بنا سکے، یہ مانگا تانگا یہ ادار کا آئین ہے ہمارا، جو کہ برٹش بیس ہے، انڈین بیسڈ ہے۔ تو یہ پہلا تو آئین میں ہماری خرابی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آئین بندوں نے بنایا ہوا ہے، جو کہتے ہیں یہ راگ یہ الاپ رہے ہیں نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے اور بنیادی حقوق کی تنظیمیں ہیں، جو
کہ جمہوریت نہیں ہے، یہ آئین کے مطابق ادارے چلنے چاہیے، یہ آئین کے مطابق ہونا چاہیے، وزیر اعظم کو اختیار ہے، اس کا استحقاق ہے. بھئی آپ یہ بتائیں کون سے آپ آئین کی بات کرتے ہیں؟ یہ کوئی اللہ معاف کرے قرآن ہے کوئی اوپر سے اترا ہوا ہے؟ اگر ملک کوئی جل رہا ہے، اگر ملک تباہ ہو رہا ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، مزدور تباہ و برباد ہو گیا ہے، تو کیا اس ملک کے جو معمار ہیں، جو کنسٹرکٹر ہیں، جو ڈیزائنر ہیں، جو چاہے سیکیورٹی ہے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا بیوروکریسی ہے، کیا وہ اس ملک کے آئین کو دیکھے گی کہ آئین کیا کہتا ہے ملک برباد ہو جائے اور کاغذ کا یہ ٹکڑا ہم ہاتھوں میں لیے پھرے پہ یہاں بتا آئین کہ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے تو اپنی جو اعلیٰ ترین کتاب ہے قرآن مجید ہے وہ اتاری اور اس کو سمجھانے کے لیے اپنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے. یعنی کہ اس اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹیکل دیا ہمیں تھیوری کے ساتھ ساتھ. تو یہ ایک آئین دباچہ بنا کر نہ اس کا کوئی پریکٹیکل ہے، نہ اس کا کوئی ویو لینتھ ہے، اور نہ ہی کوئی آسمانی اللہ معاف کرے گا کوئی اسلامی قانون پر مبنی ہے یہ والا آئین ہے. یہ آئین صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے، ہم اس آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور یہ جو نون لیگ نے اپنی دور حکومت ڈرامے بازی کی ہے، یہ ایک سابق فوجی عامر کو غدار قرار دیا آرٹیکل 6 کے زیر اثر. وہ آرٹیکل 6 بنایا کس نے ہے؟ وہ نون لیگ نے ایڈ کیا تھا، پیپلز پارٹی نے ایڈ کیا تھا آپس میں مل کر. یہ کیا ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے عوام کو؟ کیا جب آپ اقتدار سے باہر ہوتے ہو تب آپ کو آئین اور جمہوریت کی بالادستی یاد آ جاتی ہے، جب آپ اقتدار کے اندر ہوتے ہو تو آپ تلوے چاٹ کر اپنا حکومت پورے کر رہے ہوتے ہو لیٹ کر. یہ کیا منافقت کرنا ہے؟ یہ کیا بلڈی پولیٹکس ہے؟ یہ بلڈی سویلین کی بلڈی یہ پولیٹکس ہے. آپ سب سے پہلے یہ بتائیں پچھلے 74 سے 75 سالوں میں آپ الزام دیتے ہو اداروں کو کہ اداروں نے پولیٹکس ہمیشہ سے اپنے کنٹرول میں رکھی ہے، پاور پولیٹکس، پبلک پولیٹکس نے. تو پاور پولیٹکس اپنے کنٹرول میں رکھ کر انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کو اپنی مرضی سے موقع دیے ہیں. سب سے پہلے یار سربراہ کون ہوتے ہیں؟ پولیٹیشین ہوتے ہیں نا ملک کے. سارے ڈپارٹمنٹ، سارے ادارے اس کے انڈر ہوتے ہیں. یعنی جس پارٹی کی بھی حکومت آتی ہے وزیر اعظم کے انڈر ہوتے ہیں، ساری چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. تو جب آپ لوگ سربراہ ہی کرپٹ اور غدار ہو جائیں اور غیر ذمہ دار ہو جائیں اور نان سیریس ہو جائیں تو دیکھیں گھر کس نے سنبھالنا ہے؟ اب اگر ایک گھر جل رہا ہے کسی سوسائٹی میں، کسی محلے میں، اس کا جو چوکیدار باہر بیٹھا ہوا ہے گارڈ، تو وہ جل رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ گھر کے اندر انٹر نہیں ہوگا. وہ کیا یہ دیکھے گا کہ اندر نہیں چادر و چار دیواری کا جو تقدس ہے پامال ہوگا، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. یہ کس زمانے کی باتیں کرتے ہو؟ کون سے آئین کی باتیں کرتے ہو؟ یہ صرف اور صرف پولیٹیشین انکمپیٹنٹ، غدار، کرپٹ، نان سیریس، ارسپانسبل، لو ایجوکیٹڈ، بیکورڈ، نان ڈیولپڈ تھنک، ان کی انہی چیزوں کی وجہ سے، انہی کمزوریوں کی وجہ سے یہ ڈیلیور نہیں کر پاتے، یہ پرفارم نہیں کر پاتے. انہی کی اپنی نالائکی کی وجہ سے اداروں کو آگے آنا پڑتا ہے، دوسری شخصیات کو آگے آنا پڑتا ہے. دیکھیں اگر آپ اتنے سچے اور پاک ہوتے تو یہ لوگ یا فوج کیوں آتی، اسٹیبلشمنٹ آگے آتی کیوں؟ 4 دفعہ ماشاء اللہ لگتا ہی کیوں؟ اگر آپ اتنے فلی ٹرینڈ یا اتنی آپ ہائیلی پروفیشنل ہوتے تو کوئی بھی ایک جگہ، ایک ادارے کی یا شخص کی جو جگہ ہوتی ہے اس کی جگہ تب تک قائم رہتی جب تک اس جگہ پر وہ سسٹین کر پاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس جگہ کے قابل بناتا ہے. تو جب ہی وہ نان سیریس ہو جاتا ہے، وہ اپنی جگہ کو، اپنی سیٹ کو اپنی نہیں سمجھتا، ایک لوٹ مار کا ذریعہ سمجھتا ہے، ایک بگانی چیز سمجھتا ہے. اگر آپ کسی سے ادھار چیز بھی لیں تو اگر آپ اس کو استعمال اپنی سمجھ کر کریں گے نا تو آپ کو دوبارہ بھی مل سکتی ہے. اگر آپ اس کو اپنی نہ یعنی کہ حرام کی سمجھ کے کریں گے نا تو آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی. آپ کے اوپر ایک چھاپ لگ جائے گی، یار یہ بندہ ہی غلط ہے، یہ بندہ کسی کا سگا نہیں ہے، یہ خود غرض بندہ ہے. تو آپ پولیٹیشین پر بھی بلڈی سویلین کی یہی چھاپ لگی ہوئی ہے. اس کو دھونا آپ نے تھا، چھاپ لگ جاتی ہوتی ہے، یہ دنیا ہے. لیکن آپ نے آج تک یہ جو چھاپ ہے نا، یہ مونوگرام دھونے کی کوشش ہی نہیں کی. آپ آج بھی اسی پولیٹکس کے ارد گرد، یعنی کہ جو طاقت کا محور ہے نا وہ راولپنڈی ہی ہے. یہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی غلطیوں کی وجہ سے. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی، بلاول اور زرداری
چکر کاٹ کاٹ کر ڈیل کر رہے ہیں، پی ڈی ایم سے بھی الگ ہو گئے، ان کو پتہ چلا الیکشن قریب آ گئے ہیں، پھر سینیٹرشپ بھی مل گئی یوسف رضا گیلانی کو، پھر یہ 10 سال بعد یہ عمران خان فرض کریں اگلے 5 سال بھی اس کو اگر ملتے ہیں، پھر اس کے بعد پی پی آ جائے گی، پی پی کے بعد پھر نون لیگ دوبارہ آ جائے گی کوئی ڈیل شیل کر کے، ٹھیک ہے۔ یہ ہر پارٹی جب بھی آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے، دنیا اسٹیبلشمنٹ 10 سال کے لیے 5 سال کے لیے سائڈ پہ کر دیتی ہے کوئی پارٹی کو، کیوں کر دیتی ہے؟ اگر نواز شریف اتنا ہی سچا تھا تو باہر کیوں گیا ہے؟ اگر شہباز شریف اتنا ہی سچا ہے تو پھر یہ 3 سالوں میں جیلوں میں کیوں، یہ ایف آئی آر یہ ساری چیزیں کیوں کر رہا ہے؟ کسی کا دماغ پاگل ہے۔ اگر آپ موقع ہی نہ دو، پاک رہو بے باک رہو، چور کی داڑھی میں تنکا۔ تو اگر سارا قصور ہے نا 100% جو قصور ہے یہ ہمارے پولیٹیشنز کا ہے، یہ سیاسی جماعتیں نہیں بنی۔ میں کسی بھی پاکستان کی سیاسی جماعت کو پولیٹیکل پارٹی نہیں شمار کرتا، کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا صرف مونوگرام استعمال کر رہے ہیں، نام صرف آگے لگایا ہوا ہے، اور جو ان کا سیاسی خاندان ہے صرف، ٹھیک ہے۔ اور آپ مجھے امید ہے کہ آپ میرا پیغام سمجھ گئے ہوں گے۔ پاکستانی عوام جو پریکٹیکل ایک جو اپروچ ہے وہ نوجوان خصوصاً جو پی ٹی آئی سے یا نون لیگ کے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نے کے بعد